بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور محمد۔ شہادت باب الحوائج، شب شہادت ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے 24 رجب فتح خیبر کی تاریخ ہے۔ 23 تاریخ جو کل گزری، یہ ایک تاریخ اسلام کی سمجھیے کہ عجائبات میں سے یہ باتیں آتی ہیں کہ 22 رجب خوشی کی تاریخ ہے اور 23 رجب پھر غم کی تاریخ ہے، اس لیے کہ 23 رجب کو امام حسن علیہ السلام مدائن کے میدان میں زخمی ہوئے اور آپ کے پیروں پر زخم آیا 23 تاریخ کو۔ 24 پھر خوشی کی تاریخ ہے، 24 رجب کو خیبر فتح ہوا۔ 25 تاریخ پھر غم کی تاریخ ہے اور 26 اور 27 رجب پھر خوشی کی تاریخیں ہیں معراج کے اعتبار سے، اور 28 تاریخ پھر غم کی تاریخ ہے، سفر امام حسین علیہ السلام۔ تو غم اور خوشی ظاہر ہے کہ دنیا میں توام کہتے ہیں جڑواں کو، یعنی دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوں تو آپس میں خوشی اور غم جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے حدیث معصوم ہے کہ ہمارے غم میں غمزدہ رہو اور ہماری خوشی میں خوشی مناؤ۔ بہت سے لوگ اپنی طرف سے دلیل قائم کرتے ہیں، ہر آدمی کو دلیل قائم نہیں کرنا چاہیے، اپنے ذہن اور عقل کے مطابق۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تمام معصومین نے اور قرآن نے اور سرکار نے قیاس کو حرام قرار دیا۔ فقہ جعفری اور چاروں فقہوں کا فرق یہ ہے کہ ہمارا امام جو کچھ کہتا ہے وہ قرآن سے کہتا ہے یا قول رسول سے کہتا ہے، یعنی اپنی طرف سے جو بات کہی جائے گی وہ قیاس ہے، اور قیاس حرام ہے۔ قیاس کیوں حرام ہے؟ قیاس اس لیے حرام ہے کہ سب سے پہلے قیاس شیطان نے کیا۔ شیطان نے اللہ پر اپنی رائے پیش کی۔ کس پہ پیش کی؟ بندوں پہ نہیں، فرشتوں پہ نہیں، اپنی رائے اللہ سے اولا کی، قول الہی پر اپنے قول کو بلند کیا، اپنے کو بلند کیا اللہ کے سامنے۔ اس نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اب اپنے قیاس یعنی اپنی رائے سے اس نے کہا اس کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھ کو آگ سے بنایا، میں افضل ہوں، یعنی اپنی افضلیت کا قیاس کیا، جبکہ اس کو اللہ سے پوچھنا چاہیے تھا یہ بتا کہ یہ افضل ہے یا میں افضل ہوں۔ تو قیاس، تو امت نے نبی کی قیاس کیا، چونکہ
عمر میں یہ سب سے زیادہ ہیں، اس لیے ان کو یہ حق پہنچتا ہے۔ اگر ایسا ہی تھا تو رسول اللہ سے پوچھ لیتے کہ آپ کے بعد بچوں میں سے لیں کہ جوانوں میں سے لیں کہ اپنی رائے، تو ہمارے یہاں اپنی رائے نہیں ہے، اپنی رائے مت آپ پیش کیجئے۔ ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا زائر کہ جو زائرین محرم میں نہیں جا پاتے وہ شعبان میں جاتے ہیں، وہ شعبان میں پہنچتے ہیں روضہ امام حسین علیہ السلام پہ، تاکہ 3 شعبان وہاں کریں۔ 13 رجب مولا علی کے روضے پہ، 3 شعبان امام حسین۔ تو ظاہر حسین نے بیان کیا کہ وہ خوشی کا عالم تھا روضہ حسین پر۔ 3 شعبان کو اتنی روشنیاں، اتنی سجاوٹ، سب نے بہترین لباس پہنے ہوئے تھے خوشیوں کے روضہ حسین پہ، کہ آج امام حسین کی دنیا میں آمد ہوئی ہے، اس کی خوشی کربلا میں منائی جا رہی تھی، ابھی بھی منائی جائے گی۔ 3 شعبان کو لوگ گئے ہوئے ہیں، قافلے منانے کے لیے گئے 3 شعبان وہاں۔ تو کہنے لگے ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے اپنا اسی طرح روضے کے چاروں طرف جیسے لوگ بیٹھے تھے ہم بھی بیٹھے تھے، اور خوشی کا اظہار تمام خدام بھی کر رہے تھے، لوگ بھی کر رہے تھے، سجاوٹیں بھی روضے میں اسی طرح کی گئی تھیں، بینر لگے ہوئے تھے، خوشیوں کے اشعار لکھے ہوئے تھے عربی میں، اور لوگ قصیدے خوانی کر رہے تھے، قصیدے ہو رہے تھے منبر پر بھی اور روضے کے اندر بھی۔ ایسے میں 10-12 لڑکے آئے کالے کپڑے پہنے ہوئے، اور وہ روضے کے سین میں کھڑے ہو کے انہوں نے ماتم شروع کر دیا۔ تعداد میں 10 تھے، ماتم شروع ہو گیا۔ جب وہ ماتم کر کے جانے لگے تو زائرین نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ آج تو آپ دیکھ رہے ہیں جشن ہو رہا ہے، امام کی آمد کا جشن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، مولا آئے ہیں دنیا میں، یہ آپ نے ماتم کیوں کیا بھائی؟ نہیں وہ تو چونکہ تاریخ میں ہے، وہ رسول اللہ روئے تھے نا تو ہم بھی رو رہے ہیں، یہ قیاس ہے، اسے کہتے ہیں قیاس، کہ کسی واقعے سے آپ نے اپنی دلیل خود بنائی، اور یہ حدیث آپ بھول گئے کہ فرمایا رسول اللہ نے، مولا علی نے، کہ ہماری خوشی میں خوشی اور ہمارے غم میں غم۔ وہ وہی جو آئی تھی، اب سن لیجئے کہ قیاس کا نتیجہ برا ہوتا ہے جب تک کہ ڈیٹیل نہ معلوم ہو، وہ وہی جو آئی تھی امام حسین کی آمد پر، یا محضر آیا تھا، اور جو خبر رسول اللہ کو دی گئی تھی وہ سیکریٹ تھی اس وقت، وہ امت کو نہیں بتانا، وہ راز تھا رسول اللہ کا۔ تو سوگوار صرف ان کو ہونا تھا جو معصوم ہیں، غیر معصوم کو بتایا نہیں گیا۔ اگر بتا دیا جاتا تو 3 شعبان کو مجلسیں ہوتی اور ماتم ہوتا اور قمائیں لگتی۔ تو یہ جو لوگ خود آئیڈیالوجی بنا رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ آپ کتاب پڑھیے، معصوم کے قول سے بات نکالیے کہ امام یہ فرما رہا ہے، تو اس کا پہلے تجزیہ کر لیجئے، سوچ لیجئے کہ صرف راز اگر معلوم ہے کسی کو تو رسول اللہ کو، مولا علی کو اور جناب فاطمہ کو، بس یہ 3 معصوم راز جانتے ہیں۔
اور لانے والا جبریل ہے، اس کو پتا ہے. لیکن آپ یہ بھول گئے. یہ تو آپ نے یاد رکھا، لیکن یہی چیز اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کیا تفصیل لکھی ہے کہ آمد جیسے ہی ہوئی زمین پہ نور حسین اترا تو آسمانوں کے دروازے کھل گئے، اور وہ فرشتے جو کبھی زمین پہ آئے نہیں تھے، کروڑوں کی تعداد میں انہیں موقع ملا کہ رسول اللہ کو مبارکباد دینے آ رہے ہیں. لاکھوں آتے تھے اور لاکھوں جاتے تھے. مدینے والوں نے کہا کہ فرشتوں کے پروں کی آواز صبح سے شام تک ہم سنتے رہے، ملائکہ نظر نہیں آئے، لیکن ہم ہوا کے جھونکے محسوس کر رہے تھے جب ملائکہ مبارکباد دینے آلے تھے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اہل مدینہ جب رات آئے تو ہر گھر میں اور گھر کے باہر چراغاں ہو، غریب بھی ہو تو ایک چھوٹا سا دیا اپنے گھر کے سامنے جلائے. چراغاں ہونا چاہیے، اس لیے کہ میرا حسین دنیا میں آیا. صرف یہی تھوڑی ہے نا بھائی، وہ دن آپ دیکھیے نا کہ مسکرا رہے ہیں رسول اللہ، پوچھیں علی تم نے اس بچے کا کچھ نام رکھا؟ علی نے کہا میں آپ پر سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ نے کہا کہ تم مجھ پر سبقت نہیں کر سکتے، میں اللہ پہ سبقت نہیں کر سکتا. جب تک وہاں سے نام ان کا آ نہ جائے، نہ تم نام رکھو گے نہ ہم نام. تو یہ نام رکھائی بھی تو اسی دن ہو رہی ہے. تو آپ کسی بھی معصوم کے راز کو اپنے لیے دلیل نہ بنائیے. اور پھر ایک اور حدیث سن لیجئے، ایک اور حدیث سن لیجئے کہ تمہاری قوم کے صاحبان ایمان یعنی کہ مومنین، ان مومنین کی اکثریت جو کر رہی ہو اس مجمع میں اکیلے تم کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ سب تمہیں حیرت سے دیکھ. ارے یہ بھی تو حدیث معصوم کی ہے، اور وجہ بھی بتائی ہے کہ اکثریت جو کام کر رہی ہوگی، اور اگر ایک کوئی کام ایسا کرے گا تو شر کا اندیشہ ہے. اور ہمیشہ معصوم نے اپنے مومنین کو سکھایا کہ شر نہ ہونے پائے. ہمارے ذکر میں طہارت ہی طہارت. بہرحال یہ تو سب موضوع ہیں، لیکن ہم اپنا فریضہ غم اور خوشی میں فضائل آل محمد پڑھ کے پھر مصائب پڑھتے ہیں. پہلے فضائل اور پھر مصائب. یہ مجلس ہے. اور ایک ہے میلاد. ایک میلاد ہے. میلاد یعنی صرف خوشی بیان ہوگی، اس لیے کہ اس کا نام میلاد ہے، اس کا نام محفل ہے. فضائل کی محفل میں آپ تمام فضائل پڑھیے، مجلس میں فضائل بھی پڑھیے اور مصائب بھی پڑھیے. جب ایک انداز طے ہو گیا، دونوں کا فرق انداز چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ میلاد میں بیٹھے یا مجلس میں بیٹھے، لباس سے اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے آداب میں بھی آتی ہیں، تہذیب میں بھی آتی ہیں. اور شر کو ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فکر میں ہم آہنگ رہیں. فکر ایک رکھیے. دیکھیے ہماری آپ کی فکر میں اختلاف کیوں نہیں ہے؟ اختلاف کہاں سے آئے گا؟ کیسے ہوگا؟ وجہ بھی سن لیجئے. اختلاف کی وجہ ایک ہے اور اتحاد کی وجہ بھی ایک ہی ہے. دونوں کی وجہ ایک ہے. اتحاد ہمارا آپ کا صرف اس لیے ہے کہ آپ فضائل آل محمد گھٹاتے نہیں، ہم بھی نہیں گھٹاتے، آپ بھی نہیں گھٹاتے.
اس بات پر ہمارا آپ کا اتحاد ہے، اور اگر اختلاف ہوگا ہمارا آپ کا تو اس بات پہ اختلاف ہوگا، اگر ہم نے فضائل آل محمد کم کیے تو آپ ہمیں پسند نہیں کریں گے، اور آپ میں سے کوئی ایسا کرے گا ہم اس کو پسند نہیں کریں گے۔ میں نے سیدھا سیدھا فارمولہ بتا دیا، میں نے سیدھا سیدھا فارمولہ بتا دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں لیکن پھر حد تو مقرر کر لیجئے، حد تو مقرر کر لیجئے، تو ہم اپنی طرف سے کاہے کے لیے ہم حد بنائیں گے، ہم حد بنائیں گے؟ ہم اپنے گھر کی حدیں تو بنا نہیں سکتے۔ ایک لڑکا کسی انداز پہ جا رہا ہے، بیٹی کہیں اور جا رہی ہے، بیگم کا کچھ اور موڈ ہے، بھتیجا کچھ اور کہہ رہا ہے، بھانجا کچھ اور کہہ رہا ہے، چچی کچھ اور کہہ رہی ہیں، خالہ کچھ اور کہہ رہی ہیں، نانی کچھ اور کہہ رہی ہیں، دادی کچھ اور کہہ رہی ہیں، دادی و نانی میں بنی نہیں رہی۔ ارے قوم کی نانی دادی میں کب بنی ہے بھائی؟ تو مسائل تو ہیں نا، مسائل تو ہیں نا، تو اس کو بھی سوچ لیجئے کہ کیا فرمایا اس کے بارے میں، اس کے بارے میں حد، بھئی حد کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بھی معصوم سے نہ پوچھا جائے؟ تو ہر معصوم نے، نام میں لیتا جاتا ہوں، کتاب کا نام بھی بتا دوں کہیے تو، اور بتا دوں مولا علی سے لے کر اور اس کے بعد کے تمام امام اور امام صادق نے کئی بار فرمایا، اور ہر ایک نے بار بار پوچھا ہوگا جبھی تو کہا۔ تو امام سے پوچھا ہوگا آپ کے فضائل کہاں تک بیان کریں؟ کہا بس خدا نہ کہنا جو چاہے کہ۔ اللہ نہ کہنا اور پھر جتنے چاہے فضائل پڑھنا، یہ تو اجازت دی ہے معصوم نے۔ تو اب سن لیجئے، اس پر بھی سن لیجئے، اللہ نہ کہنا تو خدا کی قسم 14 کو گواہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اللہ نہیں کہا، لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں یا علی آپ پہ کبھی کبھی گمان ہو جاتا۔ بھائی گھبرائے تو نہیں، یہی تو کہا جا رہا ہے علی کو اللہ کہنا کفر ہے، شرک ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کفر ہے اور شرک ہے۔ ہم نے کب کہا علی کو خدا یا اللہ؟ ہم کیوں شرک کریں اور کیوں کفر کریں؟ لیکن اس میں کہنے میں کیا ہے، بندوں کو گمان ہو جاتا تھا۔ آپ کہیں گے دلیل؟ ابے کون سی دلیل دیں؟ گمان ہوا جبھی تو نصیری خدا کہنے۔ ان کا گمان یقین میں بدل گیا، ان کا یقین وہ ہو گیا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ جتنا معصوم نے کہا ہمارا یقین وہیں تک رہا، ہم نے بڑھایا ہی نہیں، ہم نے مسئلے کو نہیں بڑھایا۔ رسول اللہ نے رک کر مقام غدیر خم پر، جوفہ پر رک کر اعلان کیا کہ بلال قافلے کو روکو، روک دو۔ اور دیکھو کچھ قافلے کے آگے آگے نکل گئے ہیں، ہم سے آگے نکل گئے ہیں، ہم سے آگے نکل گئے ہیں، انہیں جلدی ہے اپنے راستوں پر جانے کی، اور کچھ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو سلمان و ابو ذر جاؤ جلدی، جو آگے نکل گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو۔
جب تک آگے جانے والوں کو واپس نہ بلا لیا اور جب تک پیچھے رہ جانے والوں کو آنے نہ دیا تب تک ولایت علی کا اعلان نہیں کیا۔ اگر بیچ میں کر دیتے تو جو آگے نکل گئے تھے وہ کہتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہم تو آگے نکل گئے تھے، اور جو پیچھے رہ گئے وہ بعد میں آتے کہتے ہوا کیا یہاں، ہم نے تو نہیں سنا کہ کیا ہوا۔ رسول اللہ نے آگے جانے والوں کو واپس بلایا اور پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا، اور بتایا یہ کہ جس مقام پر میں علی کو مان رہا ہوں یہاں ماننا ہے، نہ پیچھے رہ جانا نہ آگے نکلنا۔ جو آگے نکل گئے انہوں نے خدا کہا، جو پیچھے رہ گئے انہوں نے چوتھا کہا۔ ہم نے کہا علی ولی اللہ خلیفتہ بلا بس۔ الحمدللہ ہم سب کا عقیدہ راہ راست پر ہے۔ کون سا عقیدہ ہے ہم لوگوں کا؟ جو رسول اللہ کا علی کے بارے میں تھا۔ مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ پوری امت رسول میں دشمنان علی بھی تھے اور منافقین بھی تھے۔ کچھ کہنے جا رہا ہوں، منافقین بھی تھے۔ سورہ موجود ہے منافقوں والا قرآن میں، اس لیے ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور سورہ توبہ 9واں سورہ، سورہ برات، لفظ برات خود بتا رہا ہے کہ یہ تبرہ والا سورہ ہے۔ تو دو سورے ایسے ہیں، ایک تبرہ کا سورہ 9واں سورہ اور ایک سورہ منافقون۔ اس کے معنی دونوں موجود ہیں امت میں، اور ہر وقت رسول اللہ علی کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ شب ہجرت سے لے کر بدر و احد و خندق و خیبر و حنین، کون سا موقع ہے جہاں فضائل نہیں پڑھے؟ لیکن مجھے نہیں ملتا۔ منافقین کی موجودگی ثابت ہے، دشمنان علی کی موجودگی ثابت ہے، لیکن کسی نے رسول اللہ سے یہ نہیں کہا اتنے فضائل نہ پڑھا کیجئے، فساد ہو جائے گا۔ بھی چپ رہے اور دشمنان علی بھی رسول کے سامنے ان کا فضائل ذرا کم کر دیجئے۔ آج کے دور کے منافقین کہتے کم کر دی، ذرا کم کر دیجئے۔ اب ذرا غور سے سن لیجئے، خطبہ غدیر میں میرا عشرہ ولایت علی پورا پڑھیے گا، پورا خطبہ اس میں موجود اور یہ لفظ اس میں موجود ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یا علی تمہارے یہ فضائل ہیں، 2 لاکھ کے سامنے فضائل جو بیان کر چکے تھے، اس کے علاوہ اور بہت سے فضائل پڑھے، اور خطبہ غدیر میں پہلی بار یہ کہا کہ سورہ الحمد یا علی تمہاری شان میں اترا ہے۔ اب حد آپ سمجھا دیجئے، سورہ الحمدللہ کی حد آپ بتا دیجئے۔ اس لیے کہ جس کا بسم اللہ کا نقطہ وہ ہے کہ اگر پھیلے تو قرآن بنے، آپ کہہ رہے ہیں فضائل علی کو ذرا محدود۔ ارے علی نے تو خود ہی آسانی کر دی تھی، سارے فضائل سمیٹ کے کہا میں نقطہ ہوں، اب اس سے زیادہ کم کیا ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے، آپ چاہتے ہیں کہ علی نقطہ ہی رہیں، علی نقطہ ہی رہیں، یہی چاہ رہے ہیں نا آپ، اور وہ بھی بے کے نیچے کا نقطہ۔ تو بھائی حد اول یہ ہے کہ بے کے نیچے کا نقطہ ہے، اور حد آخر یہ ہے کہ مہر نبوت پہ سوار۔ اس میں کیا ہو گیا؟ تو سمجھ رہے نا آپ کہ بھائی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم آج یہ کہیں یہ نہ پڑھیے اور یہ نہ پڑھیے،
اور یہ نہ پڑھیے اور یہ نہ پڑھیے. نہیں، ہمیں قرآن سے پوچھ لینا چاہیے، ہمیں نبی سے پوچھ لینا چاہیے. دیکھیے قرآن کی آیت پر راوی نہیں ہو. ہاں، روایت جب آپ پڑھیں گے کسی امام سے یا سرکار دو عالم سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں راوی کون، اور یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کتاب کون سی، تو ہم آپ کو بتا دیں گے راوی ابو ہریرہ ہیں، کتاب صحیح بخاری ہے. لیکن اگر میں آیت پڑھوں تو کیا آپ یہ پوچھیں گے راوی کون ہے؟ اے راوی جبریل ہیں، راوی خود اللہ میاں ہیں. آپ پوچھیں گے کس کتاب میں لکھا ہے تو میں کہوں گا قرآن میں. اب حد کیا ہے ذرا یہ بتا دیجئے. تو میں آیت پڑھے دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفیٰ، اللہ کہہ رہا ہے علی العالمین، ان اللہ اصطفیٰ و آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. علی العالمین. ہم نے مصطفیٰ یعنی برگزیدہ کیا، انتخاب کر کے سب سے بلند کیا عالمین میں. اب عالمین کے معنی یہی تو مسئلہ ہوتا ہے نا، جب قرآن ہی نہ کوئی سمجھے کہ عالمین کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں. اب بھی نہیں عالمین سمجھ میں آیا. یعنی عالمین وہ ہے جہاں جہاں رب ہو، اور جہاں جہاں رب ہو وہاں وہاں یہ چناؤ ہو. جہاں جہاں اللہ ہے عالمین میں وہاں وہاں مصطفیٰ. ان اللہ اصطفیٰ، اصطفیٰ کے معنی مصطفیٰ. مصطفیٰ اور اصطفیٰ ایک ہی لفظ ہے. چن لیا کس کو؟ آدم کو. آدم و نوحن، نوح کو. دو تو شخصیتیں، ایک آدم اور ایک نوح. اب شخصیت کی بات نہیں ہو رہی، اب آل کی بات ہو رہی. آل ابراہیم و آل عمران، ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد عالمین میں مصطفیٰ بنائے گئے 4، 2 ہستیاں اور 2 خاندان. جب خاندان کا اعلان ہو تو ضروری نہیں کہ اللہ الگ سے کہتا کہ ابراہیم کو چنا اور ان کے خاندان کو، عمران کو چنا اور ان کے خاندان کو. جب خاندان کا ذکر ہو تو ضروری نہیں یہ کہا جائے کہ مصطفیٰ کو بھی چنا. کچھ بھی نہیں سمجھے. جب کہا جائے پنجتن پاک 5 کو اللہ نے چنا ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا الگ سے کہ محمد کو چنا اور چادر میں 4 کو اور چنا. نہیں سمجھ رہے ہیں بھائی آپ؟ یعنی اولاد اور بزرگ برابر ہیں فضائل میں. کچھ بھی نہیں سمجھے آپ. یعنی پنجتن میں الگ سے اعلان نہیں ہوا کہ مصطفیٰ کو انتخاب کیا، چادر میں طاہر بنایا اور 4 لوگوں کو اور، بس آل ابراہیم کو چن لیا تو اس میں ابراہیم شامل ہو گئے. یعنی خاندان میں بزرگ شامل ہوتا ہے، بزرگ میں خاندان شامل نہیں ہوتا. کچھ بھی نہیں سمجھ. اگر ایسا ہوتا کہ بزرگ کے ذریعے خاندان ہے تو پھر یہ نہ ہوتا حدیث قصہ میں کہ اس میں فاطمہ زہرا ہیں، ان کا باپ ہے اور شوہر اور بیٹے. پتہ چلا خاندان سے بزرگ کا تعارف ہوتا ہے. ایسا خاندان تو کسی کا ہو کہ جس خاندان سے بزرگ کا تعارف کرایا جائے. نہیں سمجھ رہے؟ ابھی گھبراہٹ ہو رہی ہے، ابھی گھبراہٹ دور ہو جائے گی. اگر یہ کہہ دیتا کہ ابراہیم کو چنا اور اولاد کو، تو اولاد کا رتبہ گھٹ جاتا اور اولاد میں آنے والے تھے سرکار رسالت. پہلے اول اولاد کو رکھا.
یعنی اولاد سے ابراہیم پہچانے جائیں گے. اگر محمد نہ آتے تو آج ابراہیم کا چرچا کا ہوتا نہیں ہوتا. اس لیے کہ دعوے دار یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں خاندان کے کہ ہم بھی ابراہیم کی اولاد ہیں. تو پھر کیوں نہیں آئے خانہ کعبہ میں؟ حج بھی ہے، ابراہیم کی ساری قربانیاں وہیں ہیں. نہ یہودی آتا ہے حج کرنے، نہ عیسائی، اور اس سے پہلے بھی نہیں آیا. عالم کفر میں بھی یہودی رہتے تھے عرب میں، وہ حج کو نہیں گئے، اور عیسائی رہتے تھے عرب میں، عراق میں، مگر کبھی حج کو نہیں گئے. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر پہلی کی قومیں تو وہی تھیں. آباد تو رسول اللہ نے کیا نا خانہ کعبہ کو، چراغ تو انہوں نے روشن کیا. گھر میں چراغ جلے تو پتہ چلتا ہے وارث ہے. اور بھائی کچھ باتیں محاوروں سے بھی سمجھ لیا کیجئے نا، کہ چراغ روشن ہونا ایک نشانی تھی. کاہے کی نشانی تھی؟ اولاد موجود ہے، وارث موجود ہے. کعبے میں ایک چراغ جلنا تھا. آپ کو پتہ ہے کیا حدیث میں ہے اور علامہ اقبال نے کیا کہا؟ چراغ حرم کسے کہتے ہیں؟ حرم اللہ کا گھر ہے، لیکن اسے بتانا تھا چراغ جلے تو پتہ چلے کہ وارث گھر کا ہے. چراغ حرم کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں چراغ حرم علی کو کہتے ہیں. وہی علامہ اقبال نے بھی اپنی نظم میں کہا، اور انہوں نے یہ کہا، تصور دیکھیے علامہ اقبال کا. وہ کہتے ہیں چونکہ جب چراغ جلتا ہے تو پروانے آنا شروع ہوتے ہیں اور وہ طواف شروع کرتے ہیں. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں جو خانہ کعبہ کے پروانے ہیں یہ کعبے کے پروانے نہیں ہیں، اس چراغ حرم نہ چراغ جلتا نہ پروانے ہوتے. یہ تصور ہے علامہ اقبال کا. یہ اپریل گزرا نا، اسی میں تو ان کی تاریخ تھی ولادت کی، وفات کی. ولادت تو نومبر میں، تو ابھی تاریخ گزری لیکن بہت خاموشی سے اب کی. علامہ اقبال کا دن گزر گیا، زیادہ دھوم دھام نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیا. جیسے جیسے پاکستان کو وقت گزر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ حکومتیں دونوں کو بھولتی جا رہی ہیں، قائد اعظم کو بھی اور اقبال کو بھی. اس لیے کہ باتیں تو صرف اپنی ہو رہی ہیں، ہم ہیں. بس جو کچھ ہے ہم ہیں، ہماری بات کیجئے. اور زیادہ تر لوگ اپنی ہی بات کر رہے ہیں. بہانہ پاناما کا ہو، کچھ بھی ہو، مطلب اخبار میں ہم رہیں، خبروں میں ہم رہیں، عوام کی زبان پہ ہم رہیں، تو بزرگوں کو بھولتے جائیں. اب سوچ لیجئے 70 برس پورے ہونے کو آئے، اتنی جلدی بزرگوں کو بھلا دیا. کیسی ہے یہ امت؟ تو جب 70 سال کے بزرگوں کو بھول سکتی ہے تو 1400 برس. بھئی تو اسی پہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو خراج پیش کروں کہ آپ کسی لمحہ ان بزرگوں کو نہیں بھولتے، تاریخ یاد رہتی ہے آپ کو. تاریخیں یاد رکھنا بہت مشکل ہے. ایک انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہر انسان کے لیے یہ ہے کہ تاریخ سے 2-3 نام پشتوں کے یاد رکھتا ہے، اس سے زیادہ کا حافظہ نہیں ہے. اس سے زیادہ کا حافظہ نہیں ہے. اور 2-4 ایسے نکل آئیں گے عقل کے بہت اونچے عالم کہ جو بہت کچھ انہیں حافظے میں محفوظ ہو. عوام کی بات ہو رہی ہے. انگریز کہتا ہے لیکن یہ ایک قوم ایسی ہے جس کو سلسلے سے 14 نام یاد.
اسی کے ساتھ اس نے ایک اور بات لکھی، وہ بھی سن لیجئے۔ اس نے یہ لکھا کہ میں نے پوری دنیا میں دیکھا کہ جتنی مشہور ہستیاں گزریں تو عام طور سے ان کا جیسا ان کا بیٹا نہیں ہوا، اور اگر ہو بھی گیا اتنا ہی مشہور ہو گیا تو پھر تیسری نسل میں اس کا جیسا کوئی نہیں ہوا، اور اگر تیسرا بھی ہو گیا ویسا جیسا پہلا اور دوسرا تھا تو پھر چوتھا ویسا نہ ہوا۔ لیکن یہ حیرت کی بات ہے، پوری کائنات کی ہر قوموں کا مقابلہ کر کے میں بتا رہا ہوں کہ 14 ایک طرح کے، ایک ہی گھر میں 14 ایک طرح کے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، انگریز نے تو لکھا جو لکھا، آپ کہیں اس کی لکھی بات مت دوہرائیے کہ 14 ایک طرح کے تھے۔ آپ کیوں دوہرا رہے ہیں؟ میں کیوں نہ دوہراؤں؟ حدیث میں نہ ہو تو نہ کہوں اول انا محمد آخر انا محمد واوسط انا محمد وکل انا۔ دیکھیں کس طرح رسول نے بیان کیا ہے۔ اہل سنت کی کتاب ہے ارحج المطالب، ینابیع المودت، 2 مشہور کتابیں اہل سنت کی، ترجمہ ہو چکا اردو میں، دونوں میں یہ حدیث موجود، دونوں بڑے عالم ہیں اہل سنت کے، اور انہوں نے لکھا۔ دیکھیے کس طرح ہے، اول بھی محمد ہے ان کا آخر بھی محمد، اوسط یعنی درمیانی بھی، یہ سب کے سب محمد، یعنی بال برابر بھی سیرت میں فرق نہیں۔ قرآن نے کیا اعلان کیا؟ ان اللہ اصطفی آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران۔ اب قرآن کی گواہی، آدم کو چنا مصطفیٰ بنایا، نوح کو چنا مصطفیٰ بنایا، اور ہم نے آل ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا اور آل عمران کو مصطفیٰ بنایا عالمین میں۔ تو انتخاب کسی وجہ سے ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہاں قرآن کا معیار ہے فضیلت، اور تو کوئی وجہ ہو نہیں سکتی۔ جس کی جیسی فضیلت ہوگی اس کے اعتبار سے اس کو عہدہ دیا جائے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے پہلے ہم نے آدم کو چنا، تو آدم کی کوئی فضیلت ہوگی، اس لیے ان کا انتخاب کیا کائنات میں۔ تو کیا کیا فضیلتیں آدم کی؟ اول بشر، پہلے بشر، پہلے انسان، پہلے نبی، پہلے رسول، ہو گئی فضیلت اسی پہ۔ پہلا نبی، پہلا انسان، فضیلت ہو گئی۔ اب اس سے بڑی فضیلت کسی کی ہو تو پھر اس کو چنا جائے۔ اب نوح آئے تو نوح پہلے انسان تو نہیں ہے، وہ تو آدم ہو گئے، تو نوح جو ہیں وہ نبی ہیں، تو وہ تو آدم بھی تھے۔ فضیلت کوئی اور ہونی چاہیے، نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں، اور ایک اور کوئی فضیلت ہو، تب انتخاب ہوگا۔ تو پہلے شارع یعنی پہلی شریعت لانے والے روئے زمین پر، گویا آدم کے دور میں شریعت نہیں آئی تھی، امت ہوتی تو شریعت آتی، جب امت آ گئی تو شریعت بھی آ گئی۔ تو پہلی شریعت لانے والا نوح، اس لیے ان کو چن لیا۔ اب یہ حضرت ابراہیم کو کیوں چنا؟ میں ذریت، میں خاندان، اس لیے کہ اب ابراہیم میں وہ فضیلتیں ہوں کہ جو آدم اور نوح سے زیادہ ہوں۔ تو پہلے بشر تو ابراہیم ہو نہیں سکتے، ہاں نبی ہو سکتے ہیں اور رسول ہو سکتے ہیں، تو وہ تو ہو چکے، آدم بھی ہو چکے اور نوح بھی ہو چکے۔ کوئی ایسی فضیلت ہونی چاہیے، کوئی ایسی فضیلت ہونی چاہیے جو ان کو افضل قرار دے رہی ہو۔ تو اللہ نے کہا ان کی فضیلت علاوہ رسالت کے، علاوہ نبوت کے، ایک اور چیز انہیں عطا کر رہے ہیں جو ابھی ان سے پہلے کسی کو نہیں دیا تھا۔ انی جاعلوں کا للناس اماما، ہم نے انہیں انسانیت کا امام بنایا۔ تو اب ابراہیم
نبی بھی، رسول بھی اور امام بھی، اور انسانیت کے امام، کسی چھوٹی سی قوم اور امت کے نہیں، پوری انسانیت کے امام۔ کوئی اور فضیلت بھی ہونی چاہیے تاکہ ذریت بھی آ جائے۔ تو پھر اللہ نے کہا وَإِنَّ مِن شیعتے ہی، یہ میرے شیعوں میں سے ایک شیعہ ہے۔ اچھا، شیعہ بھی انتخاب کیا جاتا ہے۔ اور پھر ابراہیم نے پوچھ بھی لیا یہ امامت جو مل رہی ہے وہ من ذریتی، تو کیا یہ امامت میری نسل میں بھی جائے گی؟ لَيَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ، یہ عہدہ ظالم نہیں پائیں گے، ظالموں کو نہیں ملے گا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ پہلے اعلان کر دیا گیا کہ کوئی ظالم دعوی امامت نہ کرے، اور امام جو ہوگا اسے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ امامت کے اصول جانتے ہیں، امامت کے لیے بس کافی ہے کہ گواہ دو ہوں، ایک اللہ گواہ ہو اور ایک نبی گواہ ہو۔ اللہ نے نام بھیجے کہ اے میرے حبیب آپ کے بعد 12 امام ہوں گے، جیسے ہم نے موسیٰ کی قوم میں 12 قرار دیے، آپ کی قوم میں بھی 12 ہوں گے، ان کے نام یہ ہیں۔ تو نص کہتے ہیں، نص جو ہے امام کے لیے توحید کی ہو اور نبوت کی۔ اللہ نے نام بھیجے، نبی نے نام سنائے۔ اور غدیر کا خطبہ پڑھ لیجئے، علی کی ولایت کا اعلان کر کے بتایا یا علی تمہاری نسل میں 11 تمہارے جیسے اور آئیں گے جن کی ولایت امت پر واجب ہوگی۔ اب معصوم کا ارشاد، امام نے فرمایا ہم 12 کے 12 تین چیزوں میں کم نہ زیادہ، تین چیزوں میں ہم 12 نہ کم ہیں نہ زیادہ، برابر ہیں۔ 12 کے 12 برابر ہیں۔ کیا کیا ہیں وہ تینوں چیزیں؟ علم میں جو پہلے کا علم وہی اوسط کا، وہی آخر کا، سب کا علم، نہ کوئی کم ہے نہ زیادہ، علم سب کا برابر، علم سب کا برابر۔ دوسری چیز جس میں سب برابر، نہ کم نہ زیادہ، عبادت، سب برابر، 12 کے 12۔ تیسری چیز جس میں سب برابر، شجاعت۔ اب یہ بحث نہیں ہوگی کہ علی غزوات لڑ رہے ہیں اور خیبر و خندق اور مرہب کا قتل اور خیبر کا دروازہ ٹوٹنا، اس لیے کہ شجاعت کی تعریف پڑھنا پڑے گی۔ شجاعت کہتے کسے ہیں؟ شجاعت کسے کہتے ہیں؟ شجاعت میدان جنگ میں لشکر کو پچھاڑ دینا۔ شجاعت ظالم اور ہیبت ناک شخص جو مثل فرعون و نمرود ہو، جہاں بات بات پہ گلے کٹتے ہوں، جہاں سر جھکائے رعایا کھڑی ہو، جہاں سب تابع دار ہوں، جہاں پرندہ پر نہ مار سکے، جہاں زبان کوئی کھول نہ سکے، اور وہاں اس کو ظالم و مردود کہہ دیا جائے اور اس کی دلیل پر اپنی دلیل کو حاوی کر کے اس سے منوا لیا جائے کہ حکمت ہمارے پاس ہے، حکومت تیرے پاس ہے، اسے بھی فاتح خیبر کہتے ہیں۔ صرف ہاتھ سے تلوار چلانا شجاعت نہیں ہے،
زینب کا خطبہ بھی شجاعت ہے، سید سجاد کا دربار میں خطبہ بھی شجاعت ہے، اور حاکم ظالم ہو، کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، کتنے سر نہ کاٹ کے پھینک دیے ہوں، جو اپنے خلاف بات نہیں سن سکتا تو بھلا اس کے سامنے کوئی بول سکے گا؟ چلتے چلتے گھوڑے کو روک لیا ہارون نے، اور دوسرے گھوڑے پر امام موجود ہیں جن کا ذکر کر رہے ہیں، ابھی تک بار بار بلاتا ہے اور گفتگو کرتا ہے، اور پھر جب دماغ پھر گیا تو پھر گھر پہ حملہ کیا، گھر کو جلوایا، پھر اس کے بعد قید کیا، گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے بصرے بھیجا، پھر بصرے سے جگہ بدلتا رہا تاکہ چاہنے والوں کو پتہ نہ چلے، پھر بغداد بھیجا، جگہ بدلا، اور آخر میں پھر قید سے نکلنے ہی نہیں دیا۔ لیکن کبھی کبھی حج میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ امام کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، محفل جمی ہے، اور جا کے سوال کرتا ہے دین کیا ہے؟ امام نے کہا امتحان لے رہا ہے یا معلومات کے لیے پوچھ رہا ہے؟ اب کیا کہے، بھرے مجمع میں حاجیوں کا مجمع، تو اس کا بھی تو مجمع ہوگا، امام کا بھی مجمع تھا، تو اب کیا کہتا ہے امتحان لے رہا ہوں آپ کا۔ دنیا کو پتہ ہے کہ آل محمد کے علم کے سامنے یہ تھوڑی کہنا ہے کہ امتحان لینا ہے، پوری دنیا، پورے عرب کو معلوم ہے کہ عالم بس یہ ہوتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات تھوڑی ہے کہ کوئی بتایا جائے کہ بس علم رسول کے گھرانے میں ہوتا ہے، بس ختم ہو گئی۔ اس لیے کہ ایک ایک حدیث اگر میں رسول کی پڑھوں ایک ایک موقع پر تو آپ حیران رہ جائیں، اشرے کے اشرے اسی پہ پڑھ دیے جائیں کہ بات آئی اور اسی پہ حدیث رسول سنا دی۔ فرمایا آپ نے، یہ بھی غدیر کے خطبے میں، آل محمد سے علم لینا، یہ تم سے زیادہ جاننے والے ہیں، اور کبھی ان کو بتانے اور سکھانے کی کوشش نہ کرنا، اور کبھی ان کے آگے نہ چلنا، یہ بھی حدیث ہے، اور اس پہ سب متفق بھی ہیں، شیعہ سنی سب نے لکھا ہے۔ ان کو سکھانے بتانے کی کوشش نہ کرنا، ان سے سیکھنا، ان سے علم لینا۔ ہم اپنا علم انہی میں اولاد میں آل محمد میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کتاب بھی انہی کے پاس چھوڑ رہے ہیں، اور ان کو خود بھی تمہارے اوپر چھوڑ رہے ہیں، دو چیزیں چھوڑ رہے ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ پھر اہل بیت آ گئے، سمجھ گئے نا آپ، جو قرآن کے مساوی ہو، قرآن اور اہل بیت، تو جو علم قرآن میں ہے وہی ان میں۔ تو اب کوئی حدیث بھول گیا ہے کیا؟ یہ ہارون رشید، مامون رشید، معتصم باللہ، کیا یہ حدیث بھول گئے؟ یہ سب اپنے کو پڑھا لکھا کہتے تھے، یہ عربی بولتے تھے، انہیں آیتیں یاد تھیں، انہیں سورے یاد تھے، یہ حافظ قرآن کہلاتے تھے، تو سب یاد تھا، حدیثیں بھی خوب یاد تھیں انہیں، دھڑا دھڑ حدیثیں سنایا کرتے تھے، بیٹھے بیٹھے حدیثیں یاد آ گئیں تو سنا رہے، ہمیں اتنی یاد ہیں، تمہیں کتنی یاد ہیں؟ درباری سے کہتے تھے تمہیں کتنی یاد ہیں، مقابلہ کرتے تھے کہ ہمیں اتنی حدیثیں یاد ہیں، تو اس میں فضائل علی کی حدیثیں بھی آتی تھیں۔ یہ سب واقعات ہیں، سب بھرے پڑے ہیں شیعہ سنی کتابوں میں، کہاں تک بتاؤں اور کیا کیا ذیلی باتیں کروں۔ تو اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ رسول اللہ سے آپ نسبت جو دیتے ہیں تو ہم اور آپ تو نسبت میں برابر ہیں۔ تو امام نے کہا کیسے؟ کہ بھائی آپ کی نسبت یہ ہے کہ رسول اللہ کے چچا ابو طالب کی اولاد ہیں، اور میں رسول اللہ کے چچا عباس بن عبد المطلب کی اولاد، ہم اور آپ تو برابر، ایک چچا کی اولاد آپ، ایک چچا کی اولاد ہم۔ یہ دلیل کیسی لایا؟ اے بھائی عباسی ہے تو حضور کے چچا ہیں، ابو طالب بھی چچا ہیں اور عباس بھی چچا ہیں۔ یہاں امام یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ نہیں تیرے جد چچا نہیں ہیں، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو ابو طالب کے ذریعے کیوں دلیل قائم کر رہا ہے۔ ابھی چاہیں تو کہہ دیں میں تو نواسا بھی تو ہوں رسول کا، بات نہیں بنے گی یہاں۔
اس نے چچا کا حوالہ دیا ہے، بات وہ ہو جو آسمانی ہو، آپ کے دماغ میں نہیں آ سکتی۔ امام نے لجاؤں میں فرس کو روکا، کھینچا، گھوڑا رکا، اس کا بھی گھوڑا رکا۔ اتفاق سے سامنے دو پہاڑیاں تھیں اونچی، امام نے روک کر اشارہ کیا کہ ہارون اس پہاڑی کے پیچھے سے ابھی رسول اللہ نکل کر آئیں۔ اب دیکھیں یہاں پر پھر میں تو چونکہ ایک ایک چیز بات سمجھانے کا عادی ہوں نا، کوئی کہے روایت تو معصوم کی ہے، ہمیں تو بالکل یقین ہے، ہم تو شک وک کرتے نہیں، اور منبر پہ تو شک ہو تو شیطان کو خدا لعنت کرے جسے شک ہو اس پر، ہمیں بالکل شک نہیں ہوتا کسی چیز کے بیان کرنے میں، سچی چیزیں بیان کرتے ہیں، حوالے کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اپنا ہمارا کتب خانہ ہے، مانگے کی کتابیں ہمارے پاس نہیں ہیں، کرائے کی کتابیں نہیں ہیں، ہماری اپنی کتابیں ہیں، جسے دیکھنا ہو اپنے آنکھ سے آنکھیں، مستند چیز خود اپنی آنکھ سے دیکھ لے جب چاہے، جتنا پڑھ چکے، جتنا یوٹیوب پہ پڑھا ہے، اس میں سے بھی آ کے وہ بھی بات پوچھ لے کہ قائد اعظم اور ذوالجناح کا کیا قصہ ہے، وہ بھی 10 کتابوں میں دکھاؤں گا۔ لندن کے انگریزوں نے بھی لکھا ہے کہ جنا ذوالجناح سے ہے، اب تک بڑبڑائے تو سب ہیں، گھر پہ کوئی نہیں آیا کہ آج تک کوئی شیعہ سنی نہیں آیا قائد اعظم کے مسئلے میں، ذوالجناح کے مسئلے میں آیا کہ یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ارے آئیے تو میں آپ کو غالب کا دیوان پڑھواؤں کہ غالب نے اپنے دیوان میں کیا لکھا، ناسخ نے کیا لکھا، میر تقی میر نے، میں سارے شعر آپ کے سامنے رکھ دوں۔ غالب نے کہا کہ علی کا ذوالجناح وہ ہے کہ جہاں جہاں وہ چلے اور نشان قدم بنے میں وہاں سجدہ کرتا جاؤں۔ اب غالب کو بددعا دو، جو چاہے کرو، یہ تمہارا فعل ہے۔ اپنا ہے، سب کچھ لکھا گیا، سب کچھ لکھا گیا، پڑھیے آ کے۔ اب غالب کو تو انٹرنیشنل ہیں، آپ انہیں برا تو کہہ نہیں سکتے، اور مداح علی ہیں، تو آیا کوئی نہیں، تو میں حوالہ دکھا سکتا ہوں۔ کوئی کہے یہ مولا نے کیسے کہہ دیا کہ رسول اللہ ادھر سے آئیں، کیا معاذ اللہ رسول اللہ تو مدینے میں تھے، یہ امام نے کیسے فرما دیا کہ پہاڑی کے پیچھے سے رسول اللہ آئیں؟ ہے کسی کے پاس دلیل؟ دلیل ہے کسی کے پاس؟ کوئی ہے تو اٹھ کے کہے، یا تو مجھے جھٹلائے یا دلیل لائے، دلیل میں دے رہا ہوں۔ ارے اسی بات سے تو پہلا دن اسلام کا شروع ہو رہا ہے کہ سب کو رسول اللہ نے جمع کیا، اور جمع کر کے مکے والوں سے کہا بتاؤ، یہ بچوں کے پہلے کلاس میں پڑھائی جاتی ہے بات کہ رسول اللہ نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے، بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، اس کے معنی چھپا تھا لشکر، اور جب موسی کاظم نے کہا تو پہاڑ کے پیچھے محمد کھڑے تھے۔ بات سمجھو، میری بات اگر ہزاروں کے مجمع میں مکے والوں میں سے ابو جہل بھی کہہ دیتا ہمیں یقین نہیں ہے، لشکر بلا کے دکھائیے، تو خدا کی قسم لشکر بلاتے، ان کو یقین تھا، کیا کہا ہم آپ کو صادق مانتے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، یعنی لشکر ہے پیچھے، سمجھ رہے ہیں؟ لشکر پیچھے کیوں، کیسے یقین ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہی نہیں دیکھا، تو سچا جو کہہ دے، اب پھر صدیق پہ اور صدیقہ پہ آ جائیے۔ اے بچوں کل درزی کپڑے لائے گا، لانا مانا نہیں تھا، چونکہ کہہ دیا تو اب لانا پڑے گا،
اب چونکہ موسی کاظم نے کہہ دیا پہاڑ کے پیچھے، تو اب رسول اللہ وہاں موجود. اگر ہارون کہہ دے بلا کے دکھائیے، آپ کہیں گے کیا کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے؟ پھر آ گیا معاملہ. کوئی اٹھے اور کہے یہاں پہ دلیل، اب لائیے، خود ہی تو آپ نے اپنے کو پھنسایا ہے. تو بھرے دربار میں علی نے کہا حق میرا ہے کہ ہم نہیں مانتے. تو مڑ کر ایک بار قبر نبی کی طرف دیکھا اور علی نے کہا یہ بتاؤ اگر رسول اللہ ابھی آ کے گواہی دیں تو تم مانو گے؟ کہاں اگر آ جائیں تو مان لیں گے. بس یہ کہا تھا قبر پھٹی، رسول برآمد ہوں. اور جیسے غدیر میں اشارہ کیا تھا من کنت مولا، اشارہ کر کے کہا حق اس کا ہے، تو اتر جا. واپس ہو گئے. اسی کا بیٹا تو ہے موسی کاظم. اگر ہارون نے کہہ دیا آ جائیں تو اس میں کیا بات ہو گئی؟ آ جائیں گے، آ جائیں گے. لیکن اس کو پتہ ہے، یقین ہے، یہ صادق ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آگے فرمائیے کہ اگر برآمد ہوں اور آ کر تجھ سے یہ کہیں ہارون اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دے، تو کیا کرے گا؟ بھائی میں العالمین آل عمرانہ ثابت کر رہا ہوں. اسی آیت پہ کل بھی گفتگو ہوگی. ابھی گفتگو پوری نہیں ہوئی، اب تو ختم ہو رہی ہے نا آج کی گفتگو. کل شروع ہوگی یہیں سے اسی آیت پر. سورہ آل عمران کی آیت کی تلاوت کی گئی ہے، کل بھی یہی آیت زیر موضوع رہے گی. آج کی حد تک گفتگو تمام ہو رہی. آئیں اور آ کر کہیں ہارون اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دے، تو کیا کرے گا؟ تو کیا کرے گا؟ کہ میرے لیے تو بڑا فخر ہوگا، میں اپنی بیٹی محمد کو بیاہ دوں گا. اے ہارون تجھے کیا فخر ہوگا؟ نہ معلوم کتنے ارب بیٹیاں دے دے کے اسی پہ تو اترا ہے عرب. اب تک تاریخ اترا رہی ہے اسی پہ. جی تو ہارون نے کہا میں فوراً شادی کر دوں گا. کہا ہارون تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے، ایک چچا کی اولاد تو ہے اور ایک چچا کی اولاد میں ہوں، لیکن فرق سمجھ لے، تو اپنی بیٹی محمد کو بیاہ سکتا ہے. اگر یہی بات محمد مجھ سے آ کر کہیں تو سیدانی سے رسول اللہ پہ نکاح حرام ہے. اس لیے کہ ہر سیدانی کے باپ ہے محمد، اور باپ اور بیٹی کی شادی تم زندہ رہو سلامت رہو، تم سلامت رہو. ہاں دور ایسا ہی گزرا کہ جب گھر میں آگ لگی تو سیدانیاں برقع اوڑھ اوڑھ کر، چادر اوڑھ اوڑھ کر پناہ قبر نبی پر اور جا کے پکار رہی تھیں. موسی کاظم کی 17 بیٹیاں تھیں. اللہ معصومہ قم بی بی 18ویں بیٹی ہیں. گویا 18 بیٹیوں کے باپ اور 18 بیٹے. اور جب گھر میں آگ لگائی گئی تو گھر کے لوگ نکل کے پتہ ہے تڑپ رہے تھے امام قبر نبی پر، اور ساری اولاد فریاد کر رہی تھی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. کیا کیا سادات پہ گزری، سید زادوں کو کیسے قتل کیا گیا. کل بھی عرض کریں گے سیدانیوں پہ کیا بیت گئی، کیسے زندگی گزاری. اللہ اکبر. سب کچھ
اپنی آنکھ سے دیکھا امام کو قیدی بنایا گیا، قیدی بنا کے راستے بدل بدل کر امام کو ایران بھی لے جایا گیا۔ جب میں ایران میں اس مقام کی زیارت کی جو جگہ غزالی کے نام سے مشہور ہے، اس کے بالکل سامنے جو عمارت ہے اس کے بارے میں ایک تہخانہ ہے، اس میں بیچ میں نیچے تو جب جائیں زیارت کے لیے تو خدام آپ کو بتا دے گا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں 87 افراد امام حسن کی اولاد سے قید کیے گئے تھے، اور اسی جگہ بعد میں ہمارے امام ہفتم کو بھی قید کیا گیا۔ پھر وہاں سے بصرے لے گئے، پھر بغداد کے قید خانے میں لائے۔ قیدی بدلتے رہے، ساتھی بدلتے رہے، پھر تنہا قید کیا گیا کہ کوئی قیدی ساتھ نہ ہو، اکیلے رکھو۔ دربانوں پہ پابندیاں تھیں کہ جو پہرے پر ہوں ان کے عقیدوں کا جائزہ لیا جائے، ان کے عقیدے کے لوگ نہ ہوں، وہ ظالم ہوں جو زیادہ سے زیادہ ظلم کر سکیں، ایسا کرو۔ تو جب مجھے خدام نے بیان کرنا شروع کیا کہ یہاں اتنے افراد امام حسن کے جوان اور بزرگ قید کیے گئے تھے، اور پھر اس میں سے ایک ایک کو نکالا گیا اور قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا، باپ کو بیٹے کے سامنے، بیٹے کو باپ کے سامنے، باپ کو بیٹے کے سامنے۔ کیا ظلم ہوا اولاد امام حسن پر؟ اللہ اکبر! جہاں پتہ چلتا اولاد امام حسن اپنے حسن، اپنی خوبصورتی سے پہچان لیے جاتے تھے، جسموں سے خوشبو آتی تھی، زلفیں اور ان کے بال، ان کی روشن پیشانی، اگر 10 برس کا بچہ بھی ہے تو پہچان لیتے تھے یہ اولاد حسن ہے، یہ حسنی سادات۔ امام صادق کے دور میں پورے مدینے سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے سب کو قیدی بنایا گیا، تو امام نے روتے جاتے تھے اور ان کو الوداع کہتے جاتے تھے جب انہیں قیدی بنا کے لے جا رہے تھے۔ پھر بھی تلاشی جاری رہی، ڈھونڈو کوئی حسنی سید بچے نہ روئے زمین پر۔ آپ دیکھیے کہ حسنی سادات سندھ تک آ گئے، ظاہر ہے کہ انہیں اپنی جان بچانی تھی اور بزرگوں کی وصیت تھی، نکل جاؤ، چلے جاؤ، بصرے کی طرف جاؤ، وہاں سے سمندری راستے سے دوسرے ملکوں میں چلے جاؤ، اس لیے کہ نسل بچنا مشکل ہو رہا تھا۔ 10 سال کا شہزادہ گرفتار کر کے لائے، یہ موسی کاظم کا دور ہے، بغداد کے محل بن رہے تھے، تو پہلے جب بنیاد بناتے تھے تو اس میں سید کا لہو ڈالتے تھے اور پھر لاش کو اس کے اندر دفن کر کے اس پہ محل تعمیر کرتے تھے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جو گارا ہوتا تھا، یعنی جو مٹی ہوتی تھی، اس کو لہو میں مٹی کو بنا کے گارا بناتے تھے اور پھر اس سے اینٹوں پہ پلاسٹر رکھ کے پھر دوسرا بلاک یا دوسری اینٹ رکھتے تھے، لہو سے گارے بنائے۔ 10 سال کا بچہ ہے، راوی کہتا ہے ہم ادھر سے گزر رہے تھے اور معمار دیواروں کو اونچا کر رہے تھے، ابھی دیوار سینے تک آئی تھی اور بچے کو چن رہے تھے، شہزادے اولاد حسن کو، اور یہاں تک دیوار اٹھ چکی تھی۔ میں نے منظر دیکھا اور میں منہ کو موڑ کر چپکے نکلا کہ اگر میری نظر بھی پڑ گئی تو میں مجرم قرار پاؤں گا، بادشاہ کو خبر ہوگی، تو اپنی جان بچا کے نکل رہا تھا۔ شہزادے نے آواز دی، مسافر
منہ موڑ کے جا رہا ہے. کیا ہمارے نانا کی اولاد کا احترام ختم ہو گیا؟ کیا ہمارے نانا کی امت میں تو نہیں ہے؟ اب راوی کہتا ہے میں رک گیا، میں ٹھٹک کے رک گیا، میرے قدم زمین پر جم گئے، میری آنکھ سے آنسو چلے، اور میں نے دیکھا دیوار اٹھانے والے بھی رو رہے تھے، اینٹوں پر اینٹ رکھ رہے تھے لیکن رو رہے تھے، دیوار اونچی ہو رہی تھی. میں رکا، میں نے کہا شہزادے کچھ کہنا ہے مجھ سے؟ کا ایک پیغام ہے، زیادہ زحمت نہیں ہے تم کو، ایک پیغام ہے. کا فرمائیے. کا ابھی دیوار میں چن دیا جاؤں گا نا، تم جاؤ اپنے راستے جاؤ، لیکن ایک کام کر دینا، ذرا مدینے چلے جانا. شہزادے میں مدینے جا کے کیا کروں گا؟ محلے بنی ہاشم میں جانا، وہاں میرا کیا کام ہے؟ جانا اور میری ماں سے کہنا، بس اتنا کہہ دینا، دروازے پہ پکار کے کہہ دینا. آخری جملہ سنیے گا روایت کا، قیامت ہے. مناقب شہر آشوب نے یہ روایت لکھی ہے، اور بھی بہت سے مورخین نے لکھی ہے، لیکن جب پہلی بار پڑھی تو میرا کلیجہ کانپ گیا. 10 سال کا بچہ بول رہا ہے، جیسے کربلا سامنے نظر آ رہی ہے. دور موسی کاظم کا ہے مگر کربلا نظر آ رہی ہے. ایک بار کا جانا میری ماں سے کہہ دینا، اب انتظار نہ کریے گا، بیٹا واپس نہیں آئے گا. تو میں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا شہزادے مجھے کیا پتا آپ کی ماں کا گھر کون سا ہے؟ کہا محلے بنی ہاشم میں جانا، ایک گلی سے مسلسل گھر سے رونے کی آواز آئے گی، ایک ماں راتوں دن پکار، ارے میرا لا، جس گھر سے رونے کی آواز آئے سمجھ جانا وہ میری ماں ہے. رات بھر روتی ہے، دن بھر روتی ہے، انتظار کر رہی ہے. کہنا اب بیٹا واپس نہیں آئے گا، انتظار نہ کیجیے. تم جیو سلامت رہو. شہادت کل پڑھیں گے امام کی، یوم شہادت ہے، آج کی حد تک سن لو، تقریر ختم ہو رہی ہے. زیارتیں آرام سے کھل چکی، زیادہ سے زیادہ لوگ زیارت کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ سب کو لے جائے. جب ہم سنتے ہیں کئی بار سال میں کسی کو 3 زیارتیں ہوئیں، کسی کو 4، اللہ اور زیارتیں کرائے. جن کی زیارتیں نہیں ہوئی مولا جلدی بلائیں، دعا مانگیے فوراً قبول ہوگی. امام کا ذکر ہے، اور زیارت کو ضرور جائیے، لیکن جب جائیے گا، جب نجف بھی ہو لیں، جب کوفے میں مسلم کا روضہ بھی دیکھ لیں، جب کربلا میں حسین اور عباس کا روضہ دیکھ لیں. ایک جگہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، وہاں بھی جائیے گا، شہر ہے ہلہ، اور ہلے میں ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے قاسم. اس شہر کا نام ہے قاسم اس لیے کہ وہاں روضہ ہے قاسم کا. اور یہ کون ہیں؟ یہ قاسم ہیں امام موسی کاظم کے بیٹے. اور ضرور زیارت کیجیے گا، وہاں 2 زیارتیں ہیں، زری میں 2 قبریں ہیں، ایک حمزہ دوسرے قاسم، 7ویں امام کی اولاد. حمزہ حضرت عباس کے پروتے، دونوں جلیل القدر سید. ضرور زیارت کیجیے گا. اور جب میں زیارت کرنے گیا تھا 2003 میں، تو اس سال حضرت عباس کی نئی زری ایران سے بن کر آئی تھی. اب تو اور تبدیلی، نئی زریاں آ گئیں. اس وقت جو زری تھی تو پتہ یہ چلا کہ جو پہلے زری لگی تھی حضرت عباس کی، اسے ہٹا کر نئی زری لگائی گئی، اور پرانی زری آپ کو ملے گی قاسم اور حمزہ کی قبر پر. تو اس طرح ہم نے حضرت عباس کی پرانی زری کی بھی زیارت کی.
جو ہلے پہنچا دی گئی تھی، اور وہاں کی زری جو تھی وہ میسم کی قبر پہ پہنچا دی گئی۔ وہاں کی رسم یہ ہے کہ پرانی زری جب ہٹاتے ہیں تو اسے کسی اور سید زادے کے پاس لے جاتے ہیں، پھر اس کی جب نئی بنتی تو اسے کسی اور سید، یہ تبرک ہے جو وراثتاً بزرگ سے سید زادوں کو ملتا جاتا ہے، اس میں اصحاب بھی کچھ نہ کچھ حصہ پاتے ہیں تبرکات کا، یہ ایک وہاں کے دستور ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ بہرحال میں نے اس زری کی بھی زیارت کی جب ہلے گیا، بڑی تشویش ہوئی کہ قاسم کون ہیں۔ اتفاق دیکھیے کہ جب دل میں یہ بات آتی تھی زیارت میں کہ یہ کون ہیں، یا جاننے کا شوق ہوتا تھا کہ کچھ اور معلومات ہو، تو جب روضے سے نکلتا تھا تو کوئی چھوٹا کتاب بیچنے والا دکان لگائے ہوئے فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوتا تھا۔ اتفاق سے جب میں باہر نکلا تو پہلی نظر جو پڑی تو ایک کتاب شہزادہ قاسم پر رکھی تھی، میں نے جلدی سے اٹھائی کہ یہ کربلا کے قاسم ہیں یا یہی قاسم ہے۔ جب کتاب کو دیکھا تو ولدیت میں امام موسی کاظم کا نام لکھا تھا۔ میں کتاب لایا، 2003 کی بات ہے، پھر میں نے اس کو پڑھا، جو کچھ پڑھا اس میں سے کچھ آپ کو سنائے دیتا ہوں کہ امام کو قید کر کے لے گئے، یہ پتہ نہ چلا چاہنے والوں کا کہ بصرے میں ہیں کہ تہران میں ہیں کہ بغداد میں ہیں، گھر والوں کو بھی کوئی خبر نہیں تھی کہ امام کس شہر میں ہیں، اور امام کا یہ بیٹا جس کا نام قاسم تھا، امام موسی کاظم کے فرزند، ایک دن صبح اٹھے، میں تقریر ختم ہو گئی یہیں پہ، اس کے بعد ہی تابوت برآمد ہوگا اور جلوس برآمد ہوگا، آخری جملے عرض کر رہا ہوں، اور ماں کے پاس آئے روتے ہوئے اور کہا ماں بابا کی خبر کوئی نہیں آئی۔ یہ آخری جملے ہیں تقریر کے جو عرض کر رہا ہوں مصائب کے، بابا کی کوئی خبر نہیں آئی۔ ماں بھی رونے لگی، کہا ہاں بیٹا تمہارے بابا کی کوئی خبر نہیں۔ بڑی دردناک روایت ہے، جب پہلی بار پڑھی تو رویا، پھر دوسری بار پڑھی تو رویا، اور جب بھی پڑھتا ہوں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس سے بہت پہلے سن 79 میں رضائے حسینی کے اشے میں پڑھی تھی، وہ اشیاء چھپا ہوا ہے، معجزہ اور قرآن، یہ روایت آپ کو چھپی ہوئی بھی ہماری کتاب میں مل جائے گی، اور اب پڑھ رہا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا بابا کی کوئی خبر نہیں ہے، کہا ماں اب تو ہم بابا کو ڈھونڈنے جائیں گے، اب خیال رکھیے گا 9-10 سال کا بچہ ہے اور اس کا جذبہ، باپ سے محبت، امام سے محبت، ہم بابا کی خبر خود لینے جائیں گے، بس اب بہت دن ہو گئے اور بابا کی کوئی خبر نہیں آئی، اماں آپ ہمارا سامان سفر تیار کر دیجئے۔ ماں نے کہا بیٹے بہت چھوٹے ہو، زمانہ بڑا پرآشوب ہے، چاروں طرف دشمن ہیں، پہچان لیے گئے تو کیا ہوگا؟ اماں ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم دن میں سفر نہیں کریں گے، ہم دن میں کہیں پوشیدہ ہو جائیں گے، ہم رات کو سفر کریں گے اور ہم پتہ لگاتے ہوئے وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں بابا ہیں، اور پھر ہم وہاں سے آپ کو کسی نہ کسی طرح خبر کریں گے، اور اماں ہو سکتا ہے کہ ہم بابا کو ساتھ لے آئیں، اور اگر بابا نے کہا تو ہم آپ کو لینے آئیں گے اور ہم آپ کو لے کر بابا کے پاس چلیں گے۔ ماں پھر بھی آنسو بہاتی رہی، کہا اچھا بیٹا جیسی تمہاری مرضی، اگر تم باپ کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو جاؤ اور پتہ لگاؤ۔ ماں نے تیاری کی، سامان سفر میں چند جوڑے کپڑے کے تیار کر کے رکھے، کھانے کا کچھ سامان ناشتے دان میں تیار کیا، اور کہا بیٹا کافی ہے یہ سامان؟ کہا ماں کافی ہے ہمارے سفر کے لیے، آپ نے اچھا سب کچھ سامان کر دیا، اب اماں ہمیں رخصت کیجئے۔ ماں نے بیٹے کو لپٹایا، اب بیٹا رخصت ہو رہا ہے،
بہت روئی چیخ چیخ کر، راشا ہو گیا بدن میں، تھر تھرانے لگا بدن. بیٹے کو پیار کیا، پیشانی چومی، اور اس کے بعد کہا خدا حافظ. اب میری طرف دیکھیے گا. بیٹے نے در کا پردہ ہٹایا، بیٹا باہر ہوا. جیسے ہی باہر دروازے کے باہر گیا، ماں نے آخری جملہ یہ کہا، اے بیٹا میں پردے سے لگی کھڑی ہوں، جب تک میرا تمہارا سامنا رہے مڑ مڑ کر چہرہ دکھاتے رہنا. کچھ یاد آیا؟ اے علی اکبر، جب تک سامنا رہے جیو، سلامت رہو. شب شہادت ہے، جو گریہ کی شان ہونی چاہیے ویسا ہی گریہ ہو. بیٹا مڑ مڑ کے دیکھتا رہا. ماں نے الوداع کہا، ماں نے خدا حافظ کہا. بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. ماں گھر میں واپس روتی رہی، بیٹے کو یاد کرتی رہی. بیٹا بھی اپنے سفر پر چلتا رہا، کبھی کسی شہر کبھی کسی شہر. چلتے چلتے جناب قاسم ابن امام موسی کاظم شہر حلہ پہنچ گئے. حلہ پہنچے، چلا کہ جس محلے میں قیام کیا ہے ہم نے، یہاں پانی بھرنے والے بہشتی رہتے ہیں، جو گھروں میں پانی پہنچاتے ہیں پانی بھر کر معاوضے پر. یہ ان کی پوری برادری ہے. وہیں ٹھہر گئے. ان سے کہا بھائی جو کام تم کرتے ہو ہم کو بھی ایک آدھ گھر بتا دو، ہم بھی کنویں سے پانی بھر کر گھروں پہ پہنچا دیں گے. ظاہر ہے کہ یہ کوئی ان کے لیے شرم کی بات تو نہیں تھی، اس لیے کہ ان سے پہلے ان کے جد علی بھی پانی بھر کر مدینے کے گھروں میں پہنچاتے تھے. وراثتاً یہی عہدہ عباس کو بھی ملا تھا. لیکن بس یہ ہے کہ کچھ بہشتی خوش قسمت ہیں جن کی مشقیں پیاسوں تک پہنچ جاتی تھی، لیکن کربلا کا بہشتی وہ ہے جو پانی بھر تو لایا مگر پیاسوں تک نہ پہنچ. مشکوں میں پانی بھرتے، گھروں تک پہنچاتے. زمانہ گزر گیا، جوان ہو گئے. ان کا جو سردار قوم تھا ایک دن ان کے پاس آیا اور کہا آپ جیسا نیک انسان ہم نے نہیں دیکھا، آپ جیسا متقی بھی نہیں دیکھا، آپ جیسا عبادت گزار بھی نہیں دیکھا، آپ جیسا خوبصورت بھی کوئی دوسرا نہیں دیکھا. ساری خوبیاں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، ہم کچھ آپ سے کہنا چاہتے ہیں. شہزادے نے کہا بتاؤ کیا کہنا ہے. کہ میری اکلوتی بیٹی ہے، وہ بھی بہت نیک ہے، میں اس کے لیے لڑکے کی تلاش میں تھا، آپ اگر منظور کریں تو میری بیٹی کو اپنے عقد میں قبول کر لیجئے. سر کو جھکایا کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے. شادی ہو گئی، ایک گھر ہو گیا، میاں بیوی اس گھر میں رہنے لگے. کچھ دنوں کے بعد شہزادہ قاسم کی یہاں ایک بیٹی گود میں آئی. بیٹی نہیں، جملہ سن لو، سیدانی گود میں آئی. ایک سیدانی. دیکھتے ہی دیکھتے بچی بڑی ہو گئی. ایک دن بیمار پڑے شہزادہ قاسم، اور بیماری تھی کہ بخار تیز ہوتا گیا، تپش تیز ہوتی گئی. بیوی کو بلایا، زوجہ سے کہا سنو اب ہم بچیں گے نہیں، ہمیں اندازہ ہو گیا اب ہم دنیا میں نہیں رہیں گے، کچھ باتیں تم سے کرنی ہیں،
لیکن اہم بات ہمیں تمہارے باپ سے کرنا ہے، اس لیے کہ وہ اس قوم کے بزرگ ہیں. ہم کچھ بتا نہیں سکے تمہیں، نہ تمہارے باپ کو بتایا نہ تم کو بتایا کہ ہم کون ہیں. تمہارے باپ نے تو ہمارا خاندانی چہرہ دیکھا، ہمارے خاندانی اوصاف دیکھے، لیکن ہم یہ تو نہیں بتا سکے ہم کون ہیں، ہم کس خاندان سے ہیں، ہم کس کے بیٹے ہیں. ہم خوف کے عالم میں کچھ نہیں بتا سکے. تم اپنے باپ کو بلاؤ اور ان سے کہہ دو کہ آخری وقت ہے، سن لیں، پھر موقع نہیں ملے گا اور پھر تمہیں یہ راز نہیں معلوم ہوگا. زوجہ گئی، واپس آئی، سر کو جھکا لیا، کہا کیا ہوا، تمہارے باپ آئے نہیں؟ کہا وہ نہیں آ سکتے اس وقت. یہ آخری جملہ ہے تقریر کا. اور جتنا بھی گریہ کریں کم ہے. زوجہ نے کہا وہ آ نہیں سکتے. انہوں نے کہا کیسی بات کرتی ہو، میں مر رہا ہوں، میں ان کا داماد ہوں، میں بلا رہا ہوں وصیت کے لیے، اور تم کہتی ہو وہ آ نہیں سکتے. ایسا کون سا ضروری کام ہے جو میری موت سے بھی بڑا کام ہے؟ زوجہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، سر کو جھکائے اور آنسو تھے کہ ابلے پڑتے تھے. کہنے لگی ہم کیا بتائیں، تم اپنا راز نہیں بتا رہے تو ہم اپنا راز تمہیں کیسے بتائیں؟ کہ تمہارا بھی کوئی راز ہے؟ بھائی کچھ سن رہے ہو؟ اور اپنی قدر کرنا. اب اپنی قدر کرنا، تم اسی جگہ پر اپنے آپ کو محسوس کرنا کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں. کہ ایسا بھی کوئی راز ہے کہ جو تم لوگ ہمیں نہیں بتا سکتے؟ کہاں ایسا راز ہے، ہم ایک دوسرے کو کسی کو بتاتے نہیں، خاموش رہتے ہیں، یہ راز ہی ایسا ہے. کہ تو سنو، اب تو راز بتا دو، ہم تو مر جائیں گے، ہم تمہارا راز لے کے چلے جائیں گے. اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ ہم کسی کو بتا دیں گے تمہارا راز، تو اب ہم زندہ کہاں رہیں گے بتانے کے لیے؟ اب تو بتا دو ہمیں. تو زوجہ نے رو کر کہا اچھا، ہم آپ کو وہ راز بتائے دیتے ہیں، سن لیجئے. ہم لوگ عاشقان آل محمد ہیں، ہم کسی کو بتاتے نہیں، اور ایسے محلے میں آ کر آباد ہوئے ہیں اور ایسا کام کرتے ہیں کہ کسی کو شک نہ ہو جائے کہ ہم علی والے ہیں. اس لیے ہم لوگ ایک ثواب کا کام کرتے ہیں، پانی بھرنے کا کام. اور پھر وہ رونے لگی. کہا چلو تم نے یہ تو بتا دیا کہ تم سب آل محمد کے چاہنے والے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ اس میں کیا راز ہے کہ تمہارا باپ باہر سے اٹھ کر میرے پاس میری بات سننے نہیں آتا؟ کہ چونکہ ہم لوگ اپنے زمانے کے امام کو مانتے ہیں نا، ہمارا باپ چونکہ ہماری قوم کا سردار ہے. ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ قید خانہ بغداد میں ہمارا 7واں امام قتل کر دیا گیا اور اس کا لاشا بغداد کے پل پہ ڈالا گیا ہے. پوری قوم میرے باپ کے پاس تعزیت میں آئی ہے، ہم کیسے اپنا راز بتائیں؟ تو بے اختیار اب زوجہ سے کچھ نہیں کہا، ایک بار پکار کر کہا بابا آپ پہلے چلے گئے، بیٹا بھی آ رہا. بس 2 جملے رہ گئے، گریہ کرو، سر پیٹو، رو، اور سادات کی بے کسی پر جتنا چاہے نوحہ پڑھو. یہ ہے سادات کی مصیبت. بابا بیٹا بھی آ رہا ہے، آپ دنیا سے ہم تو آپ کو ڈھونڈنے نکلے تھے بابا، آپ تو دنیا سے ہی چلے گئے. اب بیٹا اس دنیا میں رہ کر کیا کرے؟ قاسم بھی آ رہا ہے. اور ایک بار کا بیٹھو
اور بیٹھ کر میری بات غور سے سنو. اب چند لمحے رہ گئے اور میری روح پرواز کرنے والی ہے. آخری جملے سن لو. زوجہ سے کہا میرے آخری جملے یاد رکھنا. اور ایک بار کہا جیسے ہی میں مر جاؤں اور تمہاری قوم میری قبر یہیں بنا دے, یہیں دفن کر دے. دفن کرنے کے بعد, قبر بننے کے بعد تم چادر اوڑھنا, برقع اوڑھنا اور میری بیٹی کو چادر اوڑھا کر خاموشی کے ساتھ ہلے سے نکل جانا اور سیدھے پتہ لگا کے مدینے جانا. بے اختیار زوجہ نے کہا میں مدینے جا کر کیا کروں گی؟ کہا تم مدینے جانا اور کسی سے پوچھ لینا محلہ بنی ہاشم کہاں ہے. کہا پھر کیا کروں میں؟ کہا جب محلہ بنی ہاشم پتہ چل جائے تو تم پھر میرے گھر چلی جانا. آپ مدینے کے رہنے والے, کا بیچ میں مت بولو, جتنا میں کہہ رہا ہوں اتنا سمجھو. ابھی میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا, تم محلہ بنی ہاشم میں جانا اور میرے گھر جا کر میری بیٹی کو میرے گھر پہنچا دینا, اس لیے کہ یہ سیدانی ہے. کیا کوئی جملہ سننا ہے؟ ارے سکینہ بی بی تو سیدانی ہیں, زینب بھی تو سیدانی ہیں. چادریں چھن رہی ہیں, خیمے جل رہے ہیں. بس دو چار جملے اور رہ گئے. گریہ بہت ہوا, تھوڑا سا گریہ اور کیجئے اور امام کا تابوت آئے اور الوداع کہیے اور کل کی مجلس میں بھی شریک ہوئیے تاکہ شہادت کا حال بھی امام کا بے کسی کا سن لیجئے. اب دو چار جملے رہ گئے. بے اختیار زوجہ نے کہا ہم نئے ہیں اس شہر میں, مدینے پہنچ کر ہم بھلا آپ کا گھر کیسے تلاش کریں گے؟ کہ گھبراؤ نہیں, گھبراؤ نہیں, میرا گھر تمہیں مل جائے گا. کہ کیسے ملے گا؟ کہ محلہ بنی ہاشم میں جب پہنچنا تو پھر بیٹی کو آگے کر دینا, تم بیٹی کے پیچھے پیچھے چلنا اور میری بیٹی محلہ بنی ہاشم میں چلتے چلتے جس مکان کے دروازے پہ رک جائے سمجھ جانا وہی میرا گھر ہے. اس لیے کہ یہ سیدانی ہے, اس کو پتا ہے روحانی طور پر کہ اس کی دادی کا گھر کون سا ہے, اس کے دادا کا گھر کون سا ہے. جبھی تو جب سکینہ کا دامن جلا تو کہا کوئی مجھے نجف کا راستہ بتا. محمد باقر کا دامن جلا تو پوچھتے تھے ارے نجف کدھر ہے؟ دادا کے پاس جانا تھا, میں دادا کے روضے پہ جا کے شکوہ کروں گا. اللہ اکبر. چلتے چلتے رک جائے, دفن کیا قاسم کو, وہیں قبر آج بھی بنی ہے. اس لیے میں نے کہا اس بیکس کے روضے پہ ضرور جائیے گا اور یہ واقعہ یاد رکھیے گا. جب قبر پہ آپ پہنچیں گے تو آپ کو یہ واقعہ یاد آئے گا تو آپ قاسم شہزادے کی قبر پر گریہ کر سکیں گے. یہ واقعہ ذہن میں رہے گا اور آپ زری کو چومیے گا اور زیارت کیجئے گا. ہلے پہنچ کر شہزادہ قاسم کی قبر پر قبر بنی, زوجہ نے چادر اوڑھی, برقع اوڑھا, بیٹی کو چادر اوڑھائی, ساتھ لیا اور کہا بس چپکے سے نکل چلو, تمہارے باپ کی وصیت تھی, وصیت پہ عمل واجب ہے. مدینے پہنچیں, پوچھ لیا محلہ بنی ہاشم کہاں ہے. جب محلہ بنی ہاشم آ گیا تو بے اختیار کہا بیٹی اب تو آگے چل, تیرے باپ نے کہا تھا بیٹی کو آگے کرنا اور وہی اپنا گھر پہچانتی ہے. بیٹی آگے چلی, ایک مکان پر, کچا سا مکان تھا اور ایک ٹاٹ کا پردہ پڑا تھا. اس پردے کے پاس, دروازے کے پاس بیٹی رکی اور کہا اماں یہی میرے بابا کا گھر ہے, یہی میرے بابا کا گھر ہے. تو ماں نے بے اختیار کا بیٹی پہلا قدم گھر میں تم رکھو. اب یہاں پہ دو چار جملے میں زحمت دوں گا آپ کو, سن لیجئے تاکہ بات آگے سمجھ میں آ جائے. اس لیے کہ میر انیس نے یہ کہا کہ کربلا میں زہرا کا گھر ایسا لٹا
کہ پھر آباد نہیں ہوا، یعنی مرد تو گھر میں رہے ہی نہیں، بچوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، چند خواتین بے کس و مجبور۔ ساتواں دور ہے امامت کا، اور گھر ویران پہ ویران ہوتا جاتا ہے، بچے قتل ہو رہے ہیں، بغداد کے قلعوں میں چنے جا رہے ہیں، امام قید خانے میں ہیں، گھر میں سناٹا۔ کیسا سناٹا؟ محسوس کیجئے ویسا سناٹا جیسا زینب اپنے گھر میں جا کے محسوس کر رہی تھی کہ گھر ویران پڑا تھا، اور پکار کر کہا تھا اونو محمد، حجرے تو اجڑ گئے بچوں۔ جیسے ام لیلہ نے گھر میں آ کے پکارا تھا علی اکبر حجرہ خالی ہے، جیسے ام فروہ نے پکارا تھا قاسم گھر ویران ہو گیا، سادات کے گھر ویران ہو گئے۔ ایک بار بیٹی گھر میں داخل ہوئی، شہن خانہ میں پہنچی، پیچھے پیچھے ماں پہنچی، اور ایک بار ایک در سے دو خواتین نکلیں، انہوں نے کسی کو خبر کیا کہ ماں بیٹیاں دو ہستیاں آئی ہیں۔ محلہ بنی ہاشم سے بیویاں جمع ہونے لگی، اور ساری بیویاں، ساری سیدانیاں دونوں کے گرد حلقہ بنا کے کھڑی ہو گئیں، اور ایک ہی سوال کرتی تھی، کبھی ماں سے پوچھتی تھیں تم کون ہو، اور کبھی بچی سے پوچھتی تھیں تم کون ہو، لیکن سر جھکائے ہوئے زوجہ بھی یہی کہتی قاسم کی ہم نہیں جانتے ہم کون ہیں۔ کیسی بے کسی ہے سادات پہ۔ اور جب بیٹی سے کوئی پوچھتا تم کون ہو، بیٹی سر جھکا کے کہتی ہم نہیں جانتے کہ ہم کس خاندان کے ہیں۔ حیران پریشان بیویاں کہ ایک بار شور ہوا ہٹو ہٹو راستہ دو، حمیدہ خاتون آ رہی ہے۔ عصا کا سہارا کیے ہوئے ایک بی بی یہ کہتی ہوئی آئی، کون ہے حمیدہ خاتون؟ حمیدہ مصفہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ، امام موسی کاظم علیہ السلام کی والدہ گرامی۔ اور ایک بار کہا ذرا مجھے راستہ تو دو، میں بھی تو دیکھوں کہ کون آیا ہے، ذرا راستہ تو دو۔ بیبیاں ہٹیں احترام میں، اور ضعیفہ سے کہا آئیے دیکھیے یہ کون مسافر دو آئے ہیں، ایک ماں ہے ایک بیٹی۔ انہوں نے سب کو ہٹایا اور قریب آئیں، اور آ کر بچی کا چہرہ ایک بار اوپر اٹھایا، اور غور سے چہرے کو دیکھ کر سینے پہ ہاتھ مارا، اور ہاتھ مار کر کہا ارے بنی ہاشم کی عورتوں تم نے نہیں پہچانا، اس کا چہرہ قاسم کی طرح ہے، میرا پوتا قاسم۔ تو بے اختیار کا قاسم کہاں ہے؟ قاسم کہاں ہے؟ کیا تم قاسم کی بیٹی ہو؟ کہاں، میرے بابا کا نام قاسم تھا۔ دوڑ کے دادی نے بچی کو گلے سے لگایا، ایک گریہ کا شور، کوہرام مچا، بیویاں رونے لگی ہائے قاسم۔ ایک بار زوجہ نے کہا وہ تو مر گئے، تو دادی نے کہا ارے اگر قاسم نہیں آیا تو نشانی تو آ گئی، اس کا چہرہ تو نظر آیا۔ میں کہوں گا بی بی کربلا کا قاسم جب گیا تو نشانی نہیں، لاش کے ٹکڑے آج ام فروہ پکار رہی تھی حسین میرا قاسم، میرے قاسم کا لاش ماتا۔ ہائے امام موسی کاظم،